اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن ایک سچا مسلمان اپنا سب کچھ تو لوٹا دیتا ہے لیکن اپنا سچا رب نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام قربان کر دیا۔ یہ واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج ہم اس میں بیان کریں گے کہ سب سے زیادہ ظالم اور جابر شخص جو خدائی کا دعویدار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی، اور ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا۔ اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع ملی تو اس ظالم شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا سلوک اور کیا کیا ظلم کیے، ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ ریان بن ولید وہی شخص تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب انسان حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھیں، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں اور ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے خدام ان کے ہر وقت آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، چونکہ فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اور اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس نے زور زبردستی اس عورت سے نکاح کر لیا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے حضرت آسیہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ فرعون کو حکومت سلطنت اور طاقت نے مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس شخص نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چنانچہ اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے تمام مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھ رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ وقت ساتھ ساتھ گزرتا رہا اور پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور مصر کی زمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف دعوت اسلام دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں سے کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن یہ لوگ پھر بھی سرکشی پر اڑے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون ان باتوں سے تنگ آ گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ چنانچہ فرعون نے ایک خاص دن مقرر کیا جس دن مصر میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور فرعون نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا، اور جب میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان کو سجایا۔ چنانچہ وہ دن آ گیا جب تمام لوگ اس میدان میں جمع ہو گئے، اور وہ 40 جادوگر جو فرعون نے بلائے تھے وہ بھی آ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس میدان میں پہنچ گئے۔ چنانچہ اس معرکے کا آغاز ہوا اور تمام جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں۔ چنانچہ وہ رسیاں سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور جادوگر اپنے نشے میں بدمست تالیاں بجانے لگے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا اثاثہ پھینکنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اثاثہ ایک ہیبت ناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل دیا۔ یہ سب دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان چمک اٹھا اور تمام جادوگر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے میں گر گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام کے دل میں بھی یہ نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ جب فرعون کو یہ تمام معاملات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی ہیں، تو وہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ دیا۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتا گیا، اور پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ وہ واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک ملازمہ تھی جو ان کی بیٹی کے سر پر کنگھی کیا کرتی تھی، اور ایک دن ان کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون کے پاس جا کر اس کی شکایت کی کہ وہ خادمہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ غضبناک ہو گیا، اور اس نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ وہ آخر کس کو خدا مانتی ہے۔ اور فرعون اس سے کہنے لگا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس خادمہ نے اس وقت فوراً جواب دیا کہ میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور ان کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ یہ خوفناک منظر فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی، اور اسی وقت اللہ عز و جل کی قدرت نازل ہوئی، اور انہوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے عیب کے پردے اتار دیے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا۔ اور فرعون کی بیوی نے وہ منظر دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو آسمان پر لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ فرعون آیا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس خادمہ پر کیے جانے والے ظلم کو بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا دعویٰ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ کرے تیری خرابی ہو، اس شے نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس عورت نے فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور انہیں دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا انکار نہ کیا تو تمہاری بیٹی کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ چنانچہ ان کے والدین نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی۔ جب فرعون کا یہ طریقہ ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی کو طرح طرح کے ظلم دینے کے لیے سوچا تاکہ یہ ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ فرعون نے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈائے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پر کیل لگا کر انہیں دھوپ پر لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھارا برتن رکھ دیا گیا۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ چنانچہ فرعون نے ان تمام تکلیفوں کے بعد اپنی بیوی سے ایمان پھیرنے کے لیے کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان افروز
اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، جس کی وجہ سے فرعون حضرت آسیہ کے ایمان لانے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو غالب ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اور اگر تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ بھی کاٹ دے تو میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ جس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میرے رب مجھ سے راضی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے ایمان پر فخر کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں تو آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے پروردگار، تو جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دلا۔ ادھر فرعون نے جب حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام کوششیں کر لیں اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے درندوں سے کہا کہ ایک چٹان لے کر آؤ، اگر وہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر قائم رہتی ہیں تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر وہ ایمان سے پھر جاتی ہیں تو وہ میری بیوی ہیں۔ ایک طرف زندگی اور ایک طرف موت دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان میں جنت میں اپنا ایک موتیوں کا محل پایا، جس کی وجہ سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسی جسم پر